بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو يتولى الصالحين صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے. کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان انسان سے ٹکرائے. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے. اللہ سے رشتے کو جوڑا، باطل کے طلسموں کو توڑا. خود وقت کے دھارے کو موڑا، طوفان میں سفینے ٹکرائے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں رب العالمین نیک لوگوں کے لیے ایک بشارت کا اعلان فرما رہے ہیں، اور اعلان کیا جا رہا ہے کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ جو نیکی کی زندگی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العزت کی ذات خود ان کی سرپرست ہے. سرپرست کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کی ضروریات کا کفیل ہو، جو کسی کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ اپنے ذمہ لے لے کہ میں اس کی ضروریات کو پورا کروں گا، اسے سرپرست کہا جاتا ہے. جس طرح ایک بچہ اپنے باپ کی کفالت میں ہوتا ہے، باپ اس کی ساری ضروریات کا خیال کر رہا ہے، اس کے لباس کا خیال بھی باپ کر رہا ہے، اس کی تعلیم کا خیال بھی کر رہا ہے، اس کے دوسرے جتنے معاملات ہیں سب کا ذمہ دار اس کا والد ہوا کرتا ہے. اس لیے کہ وہ اس کا باپ اس کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے باپ کی کفالت میں ہے. بچے کے نفع اور نقصان کا ذمہ دار بھی اس کا والد ہے. اگر وہ بچہ کسی کی گاڑی پہ شیشے پہ پتھر مار دیتا ہے تو اس کا بھی اس کے والد سے پوچھا جائے گا کہ تیرے بچے نے یہ ہمارا نقصان کیا، اس کو بھرو. اور وہ بھرتے اس چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے.
اور اسی طرح جب انسان نیکی کی زندگی اختیار کرتا ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ ایک بچے سے آپ سوال کریں کہ آپ کیا کر رہے ہو، وہ کہتا ہے میں حج کی تیاری کر رہا ہوں، میں حج پہ جا رہا ہوں۔ آپ اس بچے سے سوال کرتے ہیں کہ اچھا تو حج پہ جا رہا ہے تو حج پہ جانے کے لیے تو نے اپنا پاسپورٹ بنوا لیا، تو نے اپنی ٹکٹ لے لی، تو نے مکہ مکرمہ جا کر جس ہوٹل میں رہنا ہے اس کا انتظام کر لیا؟ اب وہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہہ رہا ہے نہیں کیا۔ اور سب سے آخر میں جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تو پھر حج کرے گا کیسے، تو وہ بچہ کہتا ہے میرے ابو میرے ساتھ ہیں، وہ یہ کہتا ہے میرا باپ میرے ساتھ ہے۔ تو اس کے ایک جواب میں سارے جواب آ گئے کہ میرا پاسپورٹ بنانے کا ذمہ بھی میرے باپ کے ذمہ ہے، میری دوسری ضروریات، میرا احرام، میرے ہوٹل کا انتظام و انصرام، ہر چیز کا ذمہ میرے والد نے لیا ہے، اب میرا باپ بیٹھا ہے، مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ تو رب العالمین ایمان والوں کو یہ تسلی اور تشفی دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم نیکی کی زندگی اختیار کرو گے نا، تم میری ذمہ داری میں آ جاؤ گے، تم میری ذمہ داری میں آ جاؤ گے، تمہارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے والا تمہارا رب ہوگا، تمہارے معاملات میں تمہاری سرپرستی کرنے والا تمہارا رب ہوگا، تمہارے جتنے بکھرے ہوئے معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، الجھنے ہیں، ان ساری الجھنوں کو، ان ساری پریشانیوں کو، ان ساری مصیبتوں اور مشقتوں کو، ان ذلتوں کو عزتوں میں بدلنے والا وہ رب العالمین ہوگا، ان پریشانیوں کو آسانیوں میں بدلنے والا رب العالمین ہوگا، اس لیے کہ تم نے نیکی کی زندگی اختیار کی، اور جو نیکی کی زندگی اختیار کرتے ہیں رب العالمین ان کا ذمہ خود لے لیا کرتے ہیں۔ تو انسان تقوی والی زندگی اختیار کر کے اپنے اللہ رب العزت سے ایک سودا کر لیتا ہے اور اپنے اللہ کی کفالت میں، اپنے اللہ کی سرپرستی میں آ جاتا ہے۔ جناب مریم علیہ السلام کی طرف ذرا نظر اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کہیں سفر پہ باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اب وہ سارا دن مسجد اقصی کے اندر عبادات کے اندر گزار رہی ہیں اپنے اوقات کو، صبح و شام اللہ کی تسبیح و تحمید ہو رہی ہے، اور زکریا علیہ السلام کہیں کام گئے، جب واپس آئے تو دل میں پریشانی ہے کہ مجھے اتنی دیر ہو گئی، مریم کے لیے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں کیا، وہ تو بھوکی بیٹھی ہوگی۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام آ کر ان کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہیں تو کھول کر جب دیکھا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام و اکرام دیکھ کر حیران ہو گئے کہ مریم کا دروازہ جب کھولا دیکھا تو اندر بے موسمے پھل پڑے ہوئے، اندر بے موسمے پھل پڑے ہوئے، اگر سردی تھی تو گرمی کے پھل، گرمی ہے تو سردی کے پھل، پھلوں کا ڈھیر لگا ہوا۔ یا مریم انا لکی ھذا، زکریا علیہ السلام سے رہا نہ گیا، پوچھا ہے مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، یہی جواب مریم علیہ السلام نے دیا، یہ میرے اللہ نے دیا، اس پھل کا ذمہ دار میرا اللہ ہے، میں اپنے اللہ کی سرپرستی میں آ چکی ہوں، جو اللہ کی سرپرستی میں آتا ہے اللہ رب العزت اس کے رزق کا انتظام بھی اپنے خزانہ غیب سے فرما دیا کرتے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ وہ اللہ پھر رزق دیتا ہے جس کو بغیر حساب کے دیتا ہے، پھر وسیع رزق عطا فرماتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے، شرط یہ ہے کہ اللہ کی کفالت میں آ جائے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک بے آب و گیا وادی کے اندر جب لا کے چھوڑا، اب وہ بے آب و گیا وادی، ایک معصوم سا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ، چھوٹا سا بچہ، اب ماں اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے اور دیکھ کر کبھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھتی ہے کہ مجھے بے آب و گیا وادی میں جہاں سبزے کا نام و نشان نہیں ہے وہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پوچھا کہ اے ابراہیم ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ 2-3 بار سوال کیا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، اللہ کی طرف سے حکم تھا، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ سوال بدل دیا، کہنے لگی کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اپنے اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اسی وقت فرمانے لگی، اس ولیہ کا تقوی دیکھیں
فوراً کہنے لگی اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں، چونکہ ایمان والوں کو اللہ کی سرپرستی حاصل ہے، اللہ کی سرپرستی اور کفالت میں ہیں یہ لوگ، تو فرمایا کہ میرا اللہ پھر مجھے ضائع نہیں کرے گا، اگر آپ مجھے اللہ کی سرپرستی میں دے کر جا رہے ہیں تو رب العالمین نے پھر ضائع نہیں کیا، رب العالمین نے ایسا انتظام کیا کہ وہ کبھی صفا پہ چکر لگا رہی ہیں، کبھی مروہ کی طرف جا رہی ہیں، بھاگتے بھاگتے ماں ہے نا، ماں کا دل تڑپتا ہے، لیکن ان حالات کے اندر بھی وہ ماں پریشان ہو کر جب اپنے معصوم بچے کے معصومیت کی طرف دیکھتی ہے، اس کے چہرے کی طرف نظر اٹھاتی ہے، ماں سے رہا نہیں جاتا۔ رب العالمین نے خزانہ غیب سے ایسا انتظام کیا کہ اس بچے کے پاؤں کے نیچے سے اللہ رب العزت نے آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، اور وہ پانی اس وقت سے لے کر آج تک امت کے لوگوں کو سیراب کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رب العالمین بتانا یہ چاہتے تھے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جو لوگ نیک ہو جاتے ہیں، جو نیکی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی وہ سرپرستی میں آ جاتے ہیں، پھر اللہ ان کو کبھی محروم اور مایوس نہیں کرتا، اللہ رب العزت ان کے سر پہ دست شفقت رکھتا ہے، ان کے معاملات کو حل کرنے والا خود رب العالمین ہوا کرتا ہے، ان کے معاملات بگڑتے نہیں ہیں بلکہ اللہ ان کے کاموں کو ایسا بناتا ہے کہ پھر وہ کام بگڑنے کا نام بھی نہیں لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ دو نبی، اللہ کے دو نبی، قرآن پاک کی سورۃ الکہف جو ہمیں جمعے والے دن پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ابھی چند دن پہلے بھی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آج ہمارے ہاں جتنے فتنوں کا دورہ ہے، آج ہمارے ہاں فتنوں کے اندر ہم لپٹ چکے ہیں، ہمارے ہاں اتنے فتنے ہیں، ان فتنوں سے بچنے کا ایک ہی حل ہمیں اللہ کے پیارے حبیب نے بتا دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کر لیا کرو، جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کر لیا کرو۔ آج ہمارے ہاں ہر طرح کی جو بغاوت ہو رہی ہے، جو ہم اتنی پریشانیوں کا شکار ہیں، مصیبتوں اور الجھنوں کا شکار ہیں، صرف وجہ یہ ہے کہ ہم فتنوں کے اندر مبتلا ہیں، اور میرے نبی نے گارنٹی دی ہے جو بندہ سورۃ الکہف کو جمعے کے دن پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کی ہر طرح کے، اس کی دجال کے فتنے سے حفاظت فرماتے ہیں۔ علماء نے اس کے ضمن میں لکھا ہے دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور جس کو اللہ دجال کے فتنے سے ضمانت دے رہے ہیں، سورۃ کہف کے پڑھنے سے اللہ تمام فتنوں سے اس کو محفوظ فرما لے گا، تمام فتنوں سے وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہ سورۃ الکہف کے اندر یہ قصہ مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں تشریف لے گئے، اور دونوں جا رہے ہیں، ایک بستی کے اندر گئے اور ان سے جا کر کہا کہ ہم مہمان ہیں، ہمیں کھانا چاہیے، کچھ کھانے کا انتظام کر دے۔ اس زمانے میں لوگ مہمان نوازی کیا کرتے تھے، ایسے کھانا کھلایا کرتے تھے مہمانوں کو۔ جب انہوں نے کہا ہمیں کھانا کھلا دیں تو قرآن کہتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، وہ بستی والوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو کھانا نہیں کھلا سکتے، ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اب انہوں نے انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں تشریف لے جا رہے ہیں، جاتے جاتے آپ کی نظر پڑی ایک دیوار گر رہی ہے، فوراً آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ادھر آؤ، ان کو ساتھ لگایا، اس دیوار کو سہارے دیے، اس دیوار کو درست کیا، درست کر کے اس کو مضبوط کر کے دوبارہ بنایا۔ اب وہ بنانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، کہنے لگے حضرت خضر علیہ السلام سے کہ حضرت آپ نے یہ دیوار پوری کی پوری بنا دی، اس دیوار کے بنانے پر ہم ان لوگوں سے اجرت بھی طلب کر سکتے تھے، ہم نے مزدوری کی ہے، اپنی مزدوری لے سکتے تھے، لیکن آپ نے تو دیکھا ہے یہ بستی والے اتنے بے رخے لوگ ہیں کہ انہوں نے ہمیں کھانے تک کا نہیں پوچھا، ہمیں کھانے سے انکار کر دیا، اور آپ نے بغیر پیسے لیے ان کی دیوار کو مرمت کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ قرآن پاک میں مذکور ہے، فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس وقت کہا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، یہ جو دیوار تھی اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا، اور اگر یہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کا تھا، اور وہ بچوں کا خزانہ لوگوں کے ہاتھ لگ جاتا، ان بچوں کے ہاتھ میں کچھ نہ آتا، یہ بچے اس خزانے سے محروم رہ جاتے۔ اور اگلی بات جو رب العالمین نے اپنے کلام مقدس میں ذکر کی، فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا والد ایک نیک آدمی تھا، ان کا والد ایک نیک آدمی تھا۔ آج ہم اولاد کے لیے اگر سرمایہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، خدا کی قسم سب سے بڑا سرمایہ
نیکی کا سرمایہ ہے جو ہم اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ ہم آج اگر نیکی کی زندگی اختیار کریں گے، رب العالمین ہماری اس نیکی کی زندگی کو ہماری اولادوں کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ رب العزت اس دین کی وجہ سے، اگر ہم اپنی اولاد کو اچھا تحفہ دینا چاہتے ہیں تو دینداری کا تحفہ سب سے بہتر تحفہ ہے کہ ہم خود نیکی کی زندگی اختیار کریں، اپنی اولاد کو نیکی کی زندگی پر لگائیں۔ جب ہم اس پر لگائیں گے، رب العالمین کی ذمہ داری کے اندر آ جائیں گے۔ رب العالمین نے فرمایا وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا، اس لیے رب العالمین نے ان کے والد کی وجہ سے ان کی اولاد کی اس دولت کی بھی حفاظت فرما دی، ان کی اولاد کی نعمت کو، مال کو بھی اللہ رب العزت نے ضائع نہیں ہونے دیا۔ تو جب انسان، آج ہم کہتے ہیں ہم اپنی اولاد کے لیے بینک بیلنس چھوڑ کر جائیں، دکانیں چھوڑ کر جائیں، بزنس چھوڑ کر جائیں، کاروبار چھوڑ کر جائیں، یقیناً حدیث پاک میں اس چیز کی بھی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو فقر میں چھوڑ کر جانے کی بجائے، غربت میں چھوڑ کر جانے کی بجائے اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر جانا اچھا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑا تحفہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نیکی کا تحفہ دے کر جائیں، ہم اپنی اولاد کو نیک راہ پر لگا کے جائیں۔ اس لیے کہ اگر ہم نے ان کو دکانیں دے دی، بینک بیلنس دے دیا، ہم نے ان کو پراپرٹیاں دے دی، مکان دے دیے، بنگلے دے دیے، لیکن اچھی تربیت نہ کی، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے ان کو ریت کے گھروندے دے دیے ہیں، وہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتے ہیں، وہ مکڑی کے جالے ہیں، وہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو نیکی کی دولت دے دی ہے تو رب العالمین ان کی اس نیکی کی وجہ سے ایسی سرپرستی فرمائیں گے کہ ان کو کبھی اللہ محروم نہیں رہنے دیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی اپنے وقت کے بادشاہ تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنا تقوی تھا حضرت کے اندر، اتنا تقوی تھا کہ حضرت جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے کسی نے کہا حضرت آپ سے پہلے جو حاکم گئے ہیں انہوں نے اپنی اولادوں کو اتنا بڑا تحفہ دیا، کسی نے اپنی اولادوں کے لیے زمینیں چھوڑی، جائیدادیں چھوڑی، ان کے لیے بینک بیلنس چھوڑا، اتنا سرمایہ دے کر گئے ہیں، اور آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کی اولاد کے لیے دنیا کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ 17 دینار تھے حضرت کے پاس جب انتقال کا وقت ہو رہا تھا، انتقال کے وقت 17 دینار، اور حضرت کے 11 بیٹے تھے، تو 7 دینار حضرت کے کفن دفن اور قبر کی جگہ میں لگے، 10 دینار حضرت کے بچے، اس 10 دینار کو ان 11 بیٹوں کے درمیان میں تقسیم کیا گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ 1 دینار بھی ایک بیٹے کے حصے میں نہیں آیا۔ تو حضرت نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ میں اپنی اولاد کو نیکی کا تحفہ دے کر جا رہا ہوں، میں اپنی اولاد کو نیکی کا تحفہ دے کر جا رہا ہوں، اور اگر میری اولاد نیک رہی تو پھر میری اولاد کو دنیا کی کوئی نعمت ان سے رک نہیں سکتی، اور اگر میری اولاد اچھی نہ نکلی، اگر یہ نیک نہ ہوئی، تو پھر میں ان معاملات کے اندر، ان کے گناہوں کے اندر ذمہ دار نہیں بننا چاہتا۔ میں نے اپنی اولاد کو نیکی کا تحفہ دے دیا ہے، اب اللہ ان کی سرپرستی فرمائیں گے۔ پھر وقت نے یہ بات ثابت کی کہ جن لوگوں نے اپنی اولادوں کے لیے 1-1 لاکھ، حشام بن عبد الملک نے 1-1 لاکھ دینار اپنی اولادوں کے لیے چھوڑا تھا، مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے بچوں کو جن کے حصے میں 1 لاکھ دینار آیا تھا، وہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے اور 11 کے 11 اپنے اپنے علاقوں میں گورنر بنے، اور اتنا اللہ رب العزت نے ان کو نوازا نیکی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، کہ حضرت کے ایک بیٹے کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک ہی دن میں 100 گھوڑا اللہ کی راہ میں خیرات کیا، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عمر بن عبدالعزیز کا بیٹا اتنی خیرات کر رہا ہے۔ تو جب انسان تقوی کی دولت اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو محروم نہیں کرتے، اللہ رب العزت اس کی بھی نصرت فرماتے ہیں۔ رب العالمین کا قانون ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں۔ اللہ کی مدد یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو آگے لے کر چلیں، ہم اللہ کے دین کے کاموں میں معاونت کرنے والے بن جائیں۔
جن جگہوں پر دین کا کام ہو رہا ہے ہم ان کو سپورٹ کرنے والے بنے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے بنے کہ کوئی نہ کوئی دیا ہمارے سے بھی روشن ہو جائے، کوئی نہ کوئی شمع ہم بھی روشن کر دیں۔ اگر ہم اس طرح کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کریں گے، وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اللہ تمہارے قدموں کو بھی جما دیں گے، تمہارے پریشانیوں کو بھی اللہ دور فرما دیں گے۔ یہ کتنا آسان کام ہے، لیکن نیکی کی زندگی اختیار کرنا، تقوی کی زندگی اختیار کرنا یہ ہمارے بس میں ہے، ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں، اور ہمارا یہ اختیار کرنا نہ صرف ہمارے لیے مفید ہوگا بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی مفید ہوگا، ہماری آنے والی نسلیں بھی اس سے مستفید ہوں گی، یہ ایسا چشمہ ہوگا جس سے ہماری آنے والی نسلیں بھی سیراب ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان کا عمل کرنے کی توفیق